اللہ کو پالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا، نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي۔ ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی۔ 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں۔ جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو، جیسے میری پیٹ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ الا ای جنب کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ او پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا۔ میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بال میں اللہ ہے۔ میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر آکاش پر صحراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا۔ جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں، آخری بات، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی۔ آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے، اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی۔ خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا۔ میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب،
अलैका सलाम या खुबैब, अलैका सलाम या खुबैब। खुबैब तेरा नबी भी तुझे सलाम पेश करता है, खुबैब तेरा नबी भी तुझे सलाम पेश करता है, खुबैब तेरा नबी भी तुझे सलाम पेश करता है। अरे मेरे भाइयों बहनों, अरे ऐसे मरो कि अल्लाह के नबी के सलाम आए, ऐसे ना मरो कि जमीन आसमान कहें जान छूटी दफा हो गया, ऐसे मरो कि जमीन भी रोए आसमान भी रोए, ऐसे मरो कि अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा हो। हाय 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 हाय। साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, आप मस्जिद में थे तो जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है, आपके सहाबा में कौन फौत हुआ है? आपने कहा क्या हुआ? कहा साद बिन, आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। ओ मेरे भाई बहन, अरे ऐसे ना मरना कि आसमान से कोड़े बरसे, ऐसे ना मरना कि रग रग में रूह को तड़पा के निकाला जाए, ऐसी मौत मांगो। या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है, क्या हुआ? कहा अल्लाह का अर्श झूमे ही जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जैसे कोई बड़े मेहमान आते हैं तो कोई तबले की थाप पे रक्स करता है, कोई ढोल बजाता है, कोई हार लेके खड़ा है, कोई झंडियां लगा रहा है। अरे साद ऐसे मरे कि अल्लाह का अर्श झूम रहा है। आपने कहा मेरा साद बीमार था, आपने दौड़ लगाई, देखा तो साद फौत हो चुके। आपने अब देखो, अब ये सारी मस्जिद भरी है ना, अगर मैं यहां से वहां जाऊं तो मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। कमरा खाली था, साद बिन मुआज जिस कमरे में थे मैयत, कमरा खाली, लेकिन आप दाखिल हुए जैसे कोई मजमे को चीर के आता, यूं 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 यूं, और साद के सराने यूं करके बैठ गए, ऐसे करके। या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? सहाबा, या रसूल अल्लाह एक आदमी कमरे में कोई नहीं, आप यूं यूं दाखिल हुए और यूं करके बैठ के, क्या चक्कर है? फरमाया तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूं, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ। अरे मेरे यार अब्बा, बड़ी मौत न दी, चंगिया करके ही मारी मेरे मौला। कमरा भरा हुआ है, अभी एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है, एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है और मेरे बैठने की जगह बनाई है। साद बिन मुआज लंबा कद, हैवी जिस्म, जनाजा उठाया बिल्कुल हल्का। या रसूल अल्लाह साद के जनाजे का तो वजन कोई नहीं। कहा तुहाडे मोढे ते नहीं जा रहा, फरिश्तियां दे मोढे ते जा रहा। कलमा शहादत तो हमारे लिए होता है, अरे इसको फरिश्तों ने मोढा दिया हुआ है, तुसी तो एवं ही मोढे दिती जांदे हो, तो फरिश्तियां दे मोढियां ते जा रहा है, मेरा यार जा रहा है। रब का दुलारा जा रहा है, अल्लाह के महबूब का मेजबान जा रहा है। साद बिन मुआज अंसार के सरदार, मेरे नबी तबूक में थे, तबूक में जिब्रील, सूरज निकला बड़ा रोशन, जिब्रील आए, आपने जिब्रील से कहा जिब्रील क्या बात है, सूरज बड़ा रोशन है, क्या बात? आका या रसूल अल्लाह आपके गुलाम मदीने में मुआविया बिन मुआविया लैफी अंसारी साहबी, उनका इंतकाल हुआ है, उनके जनाजे में आसमान से फरिश्तों की 2 सफ़ें उतरी हैं, ये उसका नूर है। या रसूलुल्लाह जनाजा आपने पढ़ाना है? कहा मैं तो इधर, वो वहां। कहा मैं अभी करता हूं। यूं जमीन को सुकड़ा और मुआविया का जनाजा अल्लाह के नबी के सामने कर दिया। ये भी मौत है।
چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو سنو, تمہارے نبی نے دعا کی, یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے, تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے. میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسد پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میں تو اس سے راضی ہو گیا. ہاں ہاں, ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا. روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو. جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا, چاندی سے بنایا, زمرد سے بنایا, یاقوت سے بنایا, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا. پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا. پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو. آئیں گے خدام, سلامن سلامن سلاما, سلامن سلاما, سلامن سلاما. جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. یہاں تو صرف عزیر سردار ہے, وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. اور خدام کہیں گے سلامن سلاما, تو ان کے سلام کا ایک نشہ, ایک خوشی ہوگی. تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا, اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم, بما صبرتم, بما صبرتم, جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے. آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی. ہوئے ہوئے, ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی, ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو دیاری والو, آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے, آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں, آپ خوش ہو, راضی ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں, ہر مانگا پورا ہو گیا, ہر مراد پوری ہو گئی. کہیں گے ہر مانگا پورا, ہر مراد پوری. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے, جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ, تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے بھائیو, اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو, آپس کی نفرتیں چھوڑ دو, آپس کی عداوتیں چھوڑ دو. مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو نہیں ہوتا. شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے, شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. ہم چھوٹے پڑ جائیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو, تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے, اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں, جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے, جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے,
میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کراشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو، ہاں اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔
اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ. کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کہ میرے اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ, مہینے میں 3 دن لگاؤ, اپنی مسجدوں میں گشت کرو. کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا, کوڑا, پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے, اپنا بدلہ لے لے. آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو, میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا. تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کی نیت کر لو. کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ